نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے معصوم علی اصغر کی شہادت۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ علی اکبر اور قاسم کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین ایک لمحہ کے لیے خیمے کے دروازے پر بیٹھے دکھ اور کرب کی تصویر بنے، کسی گہری سوچ میں غرق تھے، زبان حال سے کہہ رہے تھے، نانا جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کو تاراج کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے خون میں نہائے ہوئے ہیں، وہ دیکھیے علی اکبر اور قاسم کے جستے خاکی پڑے ہیں۔ اب کچھ دیر بعد خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، نانا جان آپ کی بیٹیوں سے ردائیں چھین لی جائیں گی، انہیں قیدی بنا کر شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ انہی خیالات کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب بیویوں نے خیموں کے اندر سے علی اصغر کو آپ کے پاس بھیجا۔ امام عالی مقام نے اپنے ننھے منھے بیٹے کو اپنی گود میں سمیٹا، بے ساختہ پیار کیا اور آپ کا سر منہ چوم کر آنے والے لمحات کے لیے نصیحتیں فرمانے لگے کہ بنی اسد کے قبیلے کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو معصوم علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا، ننھا بچہ اپنے ہی خون میں نہا گیا۔ امام عالی مقام نے اس معصوم کو خون سے چلو بھر کر آسمان کی طرف اچھال دیا کہ باری تعالیٰ ہم تیری رضا اور خوشی کے طلبگار ہیں، ننھے علی اصغر کی یہ قربانی قبول فرمائیے۔ ابن کثیر کی روایت ہے، جسے طبری نے بھی نقل کیا ہے، کہ حضرت علی اصغر کی ولادت بھی میدان کربلا میں ہی ہوئی تھی۔ بیوی نے نومولود علی اصغر کو حضرت امام حسین کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ نومولود کے کان میں اذان کہیں۔ ادھر امام عالی مقام نے اللہ اکبر کے الفاظ ادا کیے، ادھر یزیدی لشکر کی طرف سے تیر آیا جو علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا، ان کی معصوم روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بعض روایات کے مطابق شہادت کے وقت علی اصغر کی عمر 6 ماہ تھی اور وہ پیاسے تھے۔ امام عالی مقام کی خدمت میں انہیں اس لیے روانہ کیا گیا کہ یزیدیوں سے کہا جائے کہ ہمارا پانی تو تم نے بند کر دیا، لیکن اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ اس کے لیے تو آپ پانی دے دیں، تم پانی دے دو۔ لیکن یزید پلید کے لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک نہ سنتے ہوئے بجائے اس کے کہ وہ پانی دیتے، الٹا ان یزیدی لشکر نے علی اصغر کو تیر مارا جو کہ ان کے حلق سے پیوست ہو گیا اور وہ اس کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کر گئے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح امام عالی مقام نے، نواسۂ رسول نے دین کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے آپ نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اسی لیے ہمیں بھی اپنے دین اسلام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ قربانی جان کی صورت میں ہو، چاہے وہ قربانی مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ قربانی اولاد کی صورت میں ہو۔ ہمیں ہر حال میں دین کو بلند کرنے کے لیے ہمہ ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق